علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ محترم حاضرین مجلس، نوجوان دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو ایمان اور اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اس کے بعد ہم پھر اللہ کا شکر ادا اس بات پر بھی کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم تمام کو اعمال صالحہ، نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو کچھ اعمال صالحہ اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا کرتے ہیں، اللہ ان تمام کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیں، آمین یا رب رحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ابھی شروع ہوا تھا اور ابھی ختم ہونے کو ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے ہم سوچ رہے تھے، پلاننگز کر رہے تھے، اپنے کاموں کو سیٹ کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ اب رمضان آئے گا، ہمیں تیاری کرنا ہے، ہم ایسی عبادت کریں گے، ویسی عبادت کریں گے، تراویح فلاں مسجد میں پڑھیں گے، کئی چیزوں کو ہم لے کر کے اپنے پلاننگز کر رہے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ رمضان آیا بھی اور ابھی اس کے اختتام پر بھی پہنچ چکا ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے، لیکن ایک مومن، ایک مسلمان، ایک بندہ مومن ان بچے کچھ ایام کو غنیمت سمجھے، جو کچھ ایام باقی رہ گئے ہیں ان کو غنیمت سمجھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور آئیں، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں کو یاد کریں، یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوبارہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگے، کیونکہ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے۔ اور اللہ تبارک، اور خصوصاً میرے عزیز ساتھیوں، صغیرہ گناہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے، اس کے رحم سے، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہیں اللہ اس کو معاف فرما دیتا ہے، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے ہم پر۔ لیکن جو کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ ہے، جو ہم سے جانے انجانے میں ہو جاتے ہیں، ان کی معافی مانگنا بہت ضروری ہے، ان کے لیے توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ، بڑے گناہ یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث بتاؤ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الصلاۃ الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن۔ کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھیں یہ اللہ کتنا کریم ہے، کتنا غفور ہے، کتنا رحیم ہے، ہمیں اس بات سے، اس حدیث سے اندازہ لگا ہے۔ سبحان اللہ، سوچو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پکڑنے پر آئے تو ہمارا عالم کیا ہوگا جی۔ ہم صبح سے شام تک کتنی غلطیاں کرتے ہیں،
صبح سے شام تک کتنے غلط کام کرتے ہیں، کتنی غلط باتیں بولتے ہیں، کتنے برے کام کرتے ہیں. اگر اللہ ہر کام پر، ہر عمل پر، ہر برے چیز پر اگر گرفت کرنے پر آئے تو دنیا میں شاید ہی کوئی بندہ بچ سکے. یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ معاف کرتے رہتا ہے. اسی لیے اللہ کی ایک صفت کیا ہے؟ الرحمن ہے، الرحیم ہے. اللہ اپنے ماننے والوں کو پر بھی رحم کرتا ہے، اللہ کو گالیاں دینے والے پر بھی اللہ رحم کرتا ہے. کیوں کیسے دیکھا آپ نے؟ اللہ اپنے ماننے والوں کو بھی رزق دے رہا ہے، اللہ کو گالیاں دینے والوں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے. دے رہا نہیں جی؟ جو لوگ اللہ کو برا بولتے ہیں، بھلا بولتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہیں، اسلام کو برا بولتے ہیں، قرآن کو بھلا بولتے ہیں، لیکن اللہ ان پر بھی رحم کرتا ہے اور انہیں بھی رزق عطا کرتا ہے. یہ ہے اللہ، یہ رحیم ہے، اللہ یہ رحمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس حدیث کو غور سے سنیں. مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، پہلے 5 نمازیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں، اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان. لوگ اگر اس کی پابندی کریں تو یہ جو نمازیں ہیں یہ درمیان میں ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں، تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں. کتنی پیاری حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. غور سے سنیں حدیث کو. الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر. 5 وقت کی نمازیں اور جمعہ سے جمعہ جو بندہ پڑھتا ہے، پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، ایک بھی نماز نہیں چھوڑتا، اس کے بعد رمضان سے ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ساری نمازیں درمیان میں ہونے والے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. لیکن ایک شرط ہے. شرط کیا ہے؟ اذا اجتنب الکبائر، بشرطے کہ آدمی بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے. بڑے گناہوں سے بچاؤ گے، چھوٹے گناہ اپنے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے رحم سے معاف ہو جاتے ہیں. تو بڑے گناہوں کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے. میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی مغفرت کے بہت سارے مواقع رکھے ہیں، بہت سارے مواقع رکھے ہیں. کتنی پیاری حدیثیں، 3 حدیثیں بخاری شریف کی، چھوٹی چھوٹی حدیثیں. اللہ کے نبی میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے، پورے 30 روزے رکھے، غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سال جتنے اس سے گناہ سرزد ہوئے تھے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. پھر اللہ کے نبی دوسری حدیث بیان کرتے ہیں من خام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. روزوں کے ساتھ ساتھ جو بندہ رمضان کا قیام بھی کر لیتا ہے، رمضان کے تراویح بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے دن میں اور رات میں قیام بھی کر رہا ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تیسری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا من خام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ شب قدر کی راتوں میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرے، شب قدر کو تلاش کرے، شب قدر حاصل کر لے، پیارے نبی فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر. اللہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرمائے تھا. کیا جی کام کرنا ہے. تراویح پڑھنے کے لیے کتنا وقت ہوتا ہے؟ 1 گھنٹہ تو لگتا ہے. ساری زندگی ہم سونے میں گزارتے ہیں، صرف یہ 5 راتیں اگر ہم طاق بنا لیں، یہ 5 طاق راتیں اگر ہم بیٹھ کر کے عبادتیں کر لیں، اللہ پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر رہا ہے. اس سے بھی بڑا کوئی رحیم ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا کریم کوئی ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا کوئی معاف کرنے والا ہو سکتا ہے؟ یہ ہے جی اللہ رب العالمین. اسی لیے رمضان کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی مغفرت کے بہت سارے مواقع رکھے ہیں.
روزے رکھو گناہ معاف، قیام کر لو گناہ معاف، شب قدر کی تاخراتوں میں جاگ لو اور عبادتیں کرو گناہ معاف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے فرماتے ہیں ان مواقع کو دیکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل امین بطور بد دعا فرماتے ہیں، اور جبرائیل امین بد دعا کرتے ہوئے اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ میرے نبی ہے پیارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں بد دعا کر رہا ہوں، آپ آمین کہیے۔ بد دعا کرنے والا کون ہے؟ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین ہے، فرشتوں کے سردار ہیں، بد دعا کر رہے ہیں، اور اس پر آمین کہنے والے کون ہیں؟ نبیوں کے سردار۔ کیا وہ دعا رد ہو سکتی ہے؟ کیا وہ دعا کو اللہ رد کرے گا، قبول نہیں کرے گا؟ یقیناً وہ دعا قبول ہوگی۔ جبرائیل امین بد دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آمین کہیے، رغم عنف من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فمات دخل النار۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدیث سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں جی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کا برا ہو، وہ آدمی تباہ ہو جائے، وہ آدمی برباد ہو جائے۔ بد دعا کر رہے ہیں جبرائیل امین، بد دعا کر رہے ہیں جبرائیل امین، رغم عنف، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ من ادرک شہر رمضان، جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور اس میں عبادتیں کر کے توبہ و استغفار کر کے اپنی مغفرت نہ کروائے، فمات دخل النار، وہ جاہل اگر مرے گا تو سیدھے جہنم میں چلا جائے گا، مرے گا تو سیدھے جہنم میں جائے گا۔ تو الگ میرے عزیز ساتھیوں، رمضان کے یہ آخری ایام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان دنوں میں ایسے عظیم اعمال کو رکھا ہے جن کو سمجھ کر کے اگر بندہ اس پر عمل کر لے، اللہ کی قسم اس کے دنیا بھی سنور جائے گی اور اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک اور بات بتاؤں، جب بات عمل کی آئی ہے یہ بات قبولیت کی آتی ہے تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے، کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے اس عمل میں 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر اس عمل میں 3 شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو کسی کا بھی عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ مکے کا امام، حرم کا امام بھی کیوں نہ ہو، اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 3 شرطیں بتاؤں کون سے ہیں؟ بتاؤ، عمل کرو گے؟ بولو جی زور سے، عمل کرو گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عمل کریں، کیونکہ ہم سب عمل کرتے ہیں۔ دیکھو ہم چاہتے تو جا کر کے سو بھی سکتے تھے، دنیا پوری سو رہی ہے، سو رہی نہیں سو رہی؟ ہمارا تو کیا پڑا یہاں بیٹھے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں، اللہ ہماری دنیا سنوارے، اللہ ہماری آخرت سنوارے۔ ہم چاہتے ہیں اسی ہرس میں تو آ کر کے بیٹھے، ورنہ ہمیں کیا پڑا تھا کہ یہاں پر رات بھر جا کر کے بیٹھنے کے لیے؟ تو آپ نہیں چاہتے کہ جو آپ جاگ رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، یا آپ کا عمل اللہ قبول کرے، رمضان کی عبادتیں اللہ قبول کرے، روزے قبول کرے؟ کیا آپ نہیں چاہتے؟ ہم سب چاہتے ہیں نا۔ تو چلیں یہ بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں لکھ لو، کیونکہ اگر آپ کا کوئی بھی عمل کیوں نہ ہو، اس عمل میں اگر یہ 3 شرطیں نہیں پائی جاتی تو پھر وہ عمل بیکار ہے، اللہ منہ پہ مار دے گا کل قیامت کے دن۔ ہاں، اگر آپ کے عمل میں یہ 3 شرطیں پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کا عمل اللہ کے دربار میں قبول ہے۔ پہلی شرط، جو بھی عمل آپ کر رہے ہیں، جو بھی عمل کوئی بھی کر رہا ہے، وہ عمل کرنے والا مومن ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، مسلمان ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ کافر کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا، مشرک کا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ کافر اور مشرک جتنے بھی اچھے کام کر لے، اس کا عمل اس کے لیے کل قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا اور اس کے لیے رجعت کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں کئی ایسے غیر مسلم ہیں، کئی ہمارے ساتھی غیر مسلم بھائی ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اچھے کوالیفائڈ ٹیچرز اور پروفیسرز ہیں، انہیں پتا ہے سال بھر میں اگر 1 مہینہ، بڑے بڑے ڈاکٹرز کا اسٹیٹمنٹ ہے، سال میں اگر 1 مہینہ کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، اگر وہ روزے رکھ لیتا ہے تو اس کے جو ہارمونز ہیں یا جسم کے اندر جو گندگی غلاظت ہے، یہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہے۔ اس نیت سے بہت سارے غیر مسلم، بہت سارے ڈاکٹرز، بہت سارے پروفیسرز روزے رکھتے ہیں، تو ان کا روزہ ان کے لیے فائدہ مند ہے؟ ان کا روزہ انہیں جہنم سے بچائے گا؟ ان کا روزہ انہیں جنت میں داخل کرائے گا؟ آپ دیکھتے ہیں رمضان کے مہینے میں کئی ایسے کاؤنسلرز ہیں، کئی ایسے MLAs ہیں، کئی ایسے بڑے بڑے مالدار ہیں جو رمضان میں بڑی بڑی افطار کی پارٹیاں کراتے ہیں جی، بڑی بڑی افطار کی پارٹیاں کراتے ہیں۔ کیا ان کی افطار کی دعوت کیا ان کے لیے ذریعہ نجات بنے گی؟
नहीं बने। क्यों? अमल की कबूलियत की पहली शर्त मुसलमान होना है, पहली शर्त मोमिन होना है, मुसलमान होना है। अगर आप मोमिन और मुसलमान नहीं हैं फिर आपका अमल कबूल नहीं है। हमने हदीस अभी पढ़ी नहीं, क्या फरमाया अल्लाह के नबी ने? मन साम रमजाना ईमानन व इहतिसाबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जो आदमी रोजा रखे, हर रोजेदार का रोजा कबूल नहीं होगा, हर रोजेदार का रोजा कबूल नहीं होगा, हर रोजेदार का अमल, हर रोजेदार का रोजा कबूल नहीं होगा। अल्लाह के नबी ने रोजे की कबूलियत के लिए दो शर्तें लगाई है, दो शर्तें लगाई। क्या है दो शर्तें? ईमानन व इहतिसाबा, ईमान होना है, मोमिन होना है, मुसलमान होना है। इधर रोजे भी रख रहा है, उधर जाकर के दरगाहों पर या फिर पीरों की मज़ारों पर या फिर जाकर के मंदिरों में जाकर के सजदे भी कर रहा है, इधर रोजे भी रख रहा है, या अली अल मदद के नारे भी लगाता है, इधर रोजे भी रख रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा भी करता है, रुकू भी करता है, किसी के सामने हाथ बांध करके भी खड़ा भी होता है। अल्लाह की तौहीद में अगर वो शिरक भी करता है तो फिर ऐसे आदमी का कोई अमल कबूल नहीं होगा। क्यों? अल्लाह के नबी ने शर्त लगाई है। क्या शर्त है? ईमानन, ईमान होना है। क्या शर्त है? ईमान होना है। वो एहतिसाबा, दूसरी शर्त क्या है? सवाब की उम्मीद होना है। ऐसा नहीं कि भाई मैं मस्जिद में जाऊंगा, सब जने रोजे रख रहे हैं, अगर मैं नहीं रखा तो क्या बोलेंगे लोग मेरे को? होता है ना, अगर मैं ना रखूंगा तो क्या बोलेंगे लोग? अगर सब रोजे रख रहे हैं, मैं अकेला खा लेता फिरा तो कितना अच्छा लगता क्या? अगर ऐसी नीयत हो तो बेकार है। नीयत क्या हो? अल्लाह मैं रोजा रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि तूने फर्ज किया है, तुझे राजी करने के लिए रख रहा हूं, तेरा अमल है, तू मुझे हुक्म दिया है जिसकी वजह से मैं कर रहा हूं। अब मैं तुझसे सवाब की उम्मीद चाहता हूं। अल्लाह तू बोला है, क्या बोला है? जो आदमी ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखेगा तू पूरे गुनाहों को माफ करेगा। अल्लाह मेरे गुनाहों को तो माफ करेगा तो मैं रोजा रखूंगा। तो ईमान होना है। दूसरी शर्त क्या है? एहतिसाब, सवाब की नियत होना है। इसीलिए क्या बात है, अमल की कबूलियत की तीन शर्तें हैं। पहली शर्त क्या है? आदमी मोमिन हो, मुसलमान हो। दूसरी शर्त क्या है? जो वो अमल कर रहा है वो अमल सुन्नत के मुताबिक हो, अपनी मनमर्जी से ना हो। अब आपने ईशा की नमाज पढ़ी, कितने रकात पढ़े जी? ईशा की फर्ज नमाज में कितने रकात पढ़े? 4 रकात पढ़े। अगर 4 रकात पढ़े, अगर मैं 5 रकात पढ़ूं तो जायज होगा? भाई गलत काम है क्या? 4 की जगह 5 पढ़ू ना, ज्यादा तो कर रहा हूं ना, कम तो नहीं कर रहा हूं। कम किया क्या मैं? अगर ज्यादा करेगा तो चलेगा क्या? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि अल्लाह के नबी ने 4 ही पढ़ना बताया है। 5 अगर भले ज्यादा करने से अच्छा काम है, भला का काम है, 1 रकात ज्यादा हो रही है, लेकिन आपका अमल वो कबूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो नबी का अमल नहीं है, क्योंकि वो नबी की मोहर नहीं है। कोई भी काम करो, पहली शर्त मोमिन हो, दूसरी शर्त वो काम सुन्नत के मुताबिक हो। आई बात समझ में? तीसरा काम, तीसरी शर्त क्या है? वो अमल जो आप कर रहे हो वो अमल खालिस अल्लाह को राजी करने के लिए करो। अल्लाह को राजी करने के लिए आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप रोजा कर रख रहे हैं, आप सदका व खैरात कर रहे हैं, आप ज़कात दे रहे हैं, किसी मुसलमान की मदद कर रहे हैं, किसी को रास्ता पर करवा रहे हैं, किसी को रास्ता बता, जो भी काम कर रहे हो उसका मकसद क्या हो? मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, अल्लाह मुझसे राजी हो और मेरी दुनिया बना दे, मेरी आखिरत बना दे। सामने वाला राजी होता है, नहीं होता है, खुश होता है, नहीं होता है, कोई मकसद नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह राजी होना चाहिए। तो आपके अमल में ये 3 शर्तें अगर पाई जाती हैं तो आपका अमल कबूल होता है। अमल कर रहे हो लेकिन अमल में शिरक में मौजूद है, अमल कर रहे हो लेकिन अमल में रियाकारी है, अमल कर रहे हो अमल में दिखावा है, मैं ये अमल कर रहा हूं, अरे मैं पहली सफ पे नमाज पढ़ूंगा तो लोग मुझे तारीफ करेंगे, पहली सफ पे नमाज पढ़ूंगा अच्छा रिश्ता आएगा, पहली सफ में नमाज पढ़ूंगा तो लोग मुझे माशाअल्लाह क्या आदमी है यार, बड़ा नेक बंदा है, ताकि लोगों में वाहवाही बटोरने के लिए करता है। फिर ये रियाकारी हो गई, ये दिखावा हो गया, अल्लाह को खुश करने का मामला खत्म हो गया। तो अल्लाह को खुश करने के लिए तो ये 3 काम, किसी भी अमल की कबूलियत के लिए 3 शर्तों का पाया जाना जरूरी है। पहला शर्त यह है कि पहली शर्त यह है कि आदमी मोमिन हो, मुसलमान हो। दूसरी शर्त क्या है? वो काम जो अमल आप कर रहे हो वो सुन्नत के मुताबिक हो, सुन्नत के मुताबिक हो। और तीसरी शर्त क्या है? कि
وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے. جس عمل میں یہ 3 کام ہوں گے وہ عمل اللہ کے دربار میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ڈائریکٹ قبول ہو جائے گا, ختم, فائنل. اللہ کی تمہارے نامہ عمل میں چڑھ گیا, اللہ قبول کر لیا. اگر ہو گیا, اگر اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ آپ کا وہی ایک عمل آپ کے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے. ایک عمل بس, پوری زندگی چلو سائڈ میں رکھو, 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی ہے سائڈ, ایک عمل. اللہ کو بہانا چاہیے جی بندے کو جنت میں داخل کرنے کے لیے. اللہ کو بہانا چاہیے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرے بندے جہنم میں جائیں, اللہ کو پسند نہیں. اللہ کیا کہتا ہے, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ, میں ظالم نہیں ہوں. اللہ ظالم نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جلے. اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ کسی بھی طریقے سے جنت میں چلے جائے. بس اللہ کو یہی چاہتا ہے اللہ. تو اسی لیے آپ جب کوئی کام کر رہے ہیں اچھا یاد رکھو, یہ کام آپ کے عمل میں یہ 3 شرطیں پایا جانا ضروری ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے انشاءاللہ. چلیں اور آگے بڑھتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں. اسی طریقے سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ جب آتا ہے یا پھر رمضان کے آخری عشرہ آتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوتی تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے آ کر کے, اللہ کے نبی خود کہتے آ کر کے, اللہ کے نبی صحابہ سے کہتے دخل رمضان, اے میرے ساتھیوں رمضان داخل ہو گیا, اے میرے ساتھیوں رمضان آ چکا ہے. اللہ کے نبی خوشی ہوتی, مسرت ہوتی. اللہ کے نبی خوشی سے آ کر کے صحابہ کے سامنے کہتے کہ دخل رمضان, میرے ساتھیوں رمضان آ گیا ہے. رمضان کے اندر کیوں آ گیا ہے؟ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں خد حضرکم, آگے اللہ وفیہ لیلۃ خیر من الف شہر. کیوں رمضان کی خوشی ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں رمضان کی خوشی اس لیے ہے کہ اس میں ایک رات اللہ نے رکھی ہے. وہ کون سی رات ہے جی؟ شب قدر کی رات ہے. خیر من الف شہر. کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی, یہ اس رات میں جاگ کر کے جو آدمی عبادت کرتا ہے, جس آدمی کو یہ رات مل جاتی ہے, جو آدمی اس رات میں عمل کر لے, عبادت میں گزار لے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسے 1000 مہینوں کا ثواب اللہ, عبادت کرنے کا ثواب اللہ اسے عطا کرے گا. پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے من حرم فقط حرم الخیر کلہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں اس میں جو آدمی قدر کے اعتبار سے, منزلت کے اعتبار سے 1000 مہینوں کا ثواب اس میں اللہ عطا کر رہا ہے. جو آدمی اس رات کو پالے اور اس رات میں جاگ کر کے عبادت نہ کرے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دنیا کے سارے خیر سے محروم کر دیا گیا, سارے خیر سے محروم کر دیا. میرے عزیز ساتھیوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رات کی فضیلت کا بیان کرنا یقیناً ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے, ہمیں اس کا انکار نہیں ہے. لیکن اللہ کا کہنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا, یہ اس سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہوا نا. اللہ کہہ رہا ہے تو بہت بڑی اہمیت ہو گئی, بہت بڑی بات ہو گئی. اور میرے عزیز ساتھیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کے نام سے پوری سورت نازل فرمائی ہے, پوری سورت نازل فرمائی ہے. میرے عزیز ساتھیوں, آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی کتنی جز ہیں, کتنے پارے ہیں جی؟ ماشاءاللہ. کتنے سورے ہیں جی؟ سورے کتنے ہیں؟ مول صاحب سے نہیں, آپ بولے سورے کتنے ہیں؟ 114 سورتیں ہیں. یہ یاد رکھو, بیسک چیزیں ہیں. آپ کو کوئی غیر پوچھ لے تو کیا جواب دو گے؟ کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے. کتنے سورے ہیں؟ 114 سورتیں. ان 114 سورتوں میں ایک سورت جس کو سورہ قدر کہتے ہیں, پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی شب قدر کے تعلق سے نازل فرمایا. اللہ اکبر. تو سوچو یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے, یہ رات کتنی اہمیت کی حامل ہے, کتنی قدر والی ہے, کتنی منزلت والی ہے. کیا اس رات کا مقام ہوگا کہ اللہ نے پوری سورت اس رات کے تعلق سے نازل فرمائی ہے. پڑھیں گے, تھوڑا سا ترجمہ سنیں گے اس سورت کا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم نے قرآن مجید کو کب نازل فرمایا؟ لیلۃ القدر میں, شب قدر میں نازل فرمایا, شب قدر میں. اور جو بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں جی قرآن مجید شب برات میں نازل ہوئی. سورہ دخان میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک رات میں قرآن مجید کو نازل فرمایا. مبارکہ کا لفظ لے کر کے لوگ کیا بولتے ہیں کہ قرآن مجید شب برات میں نازل ہوئی. برکت والی رات کون سی ہے؟ شب برات ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اب اللہ جھوٹا ہے کیا جی؟
یہ جو اب انہوں سچے ہیں کہ اللہ جھوٹا ہے؟ بتاؤ، اللہ خود کیا کہہ رہا ہے؟ ارے میں نازل کرنے والا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ قرآن مجید تو میں نے شب قدر میں نازل کیا ہے۔ نہیں جی، نہیں، شب برات میں نازل ہوئی۔ اب بتاؤ کون سچا کون جھوٹا؟ شب برات میں ہوئی یا شب قدر میں ہوئی؟ کوئی شک ہے؟ جبکہ اللہ نے خود اور ایک آیت اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ شہر رمضان الذی، یہ تو شب قدر کا مسئلہ ہوا۔ اب آگے کیا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا لفظ آیا، کیا بول رہا ہے اللہ؟ شہر رمضان الذی، رمضان کا یہ مہینہ، انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب کوئی جاہل بولے قرآن رمضان میں نہیں نازل ہوا، شب برات میں نازل ہوا، تو اس کی بات مانی جائے گی؟ اللہ کو جھوٹا ثابت کرو گے؟ اللہ کئی جگہ پہ بول رہا نا جی، ایک تو بولا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ بول رہا اللہ، پھر یہاں اللہ کیا ہوا؟ انا انزلنا، رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا، کلیئر کر دیا، رمضان میں بھی کون سی رات کو اللہ نازل فرمایا؟ شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور یہ شب قدر کیا ہے بتائے؟ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا بول رہا ہے اللہ؟ تم جانتے بھی ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ اللہ کا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے، کتنا پیارا ہے۔ دیکھو ایسا ہونا چاہیے، ایک باپ ہونے کے ناطے اپنے بچوں سے ایسی یہ تربیت ہے بچوں کی۔ آپ بچوں سے پہلے سوال کرو، بیٹے اللہ کہاں ہے؟ اللہ بچہ بولے گا نہیں بولے گا تو آپ بعد میں بولے، بیٹا اللہ عرش پر ہے۔ اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، پہلے اللہ بولا رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا، پھر اللہ بول رہا شب قدر میں نازل فرمایا قرآن مجید کو، پھر اللہ ہم سے سوال کر رہا ہے، کیا بول کے سوال کر رہا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے بندو تم جانتے بھی ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کا مقام کیا ہے؟ اس کی منزلت کیا ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ پھر اللہ جواب دے رہا، پھر اللہ جواب دے رہا، کیا جواب دے رہا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ کوئی معمولی رات نہیں ہے، اس ایک رات میں جو عبادت کر لو، اس ایک رات میں عبادت کر لو، اللہ تمہیں الف شہر کا ثواب عطا کرے گا، 1000 مہینے عبادت کرنے کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ اور میرے عزیز ساتھیو، 1000 مہینے کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ 1000 مہینے کتنے سال ہوتے ہیں؟ ایک سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں۔ 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 10 سال میں کتنے ہو گئے؟ 120 ہو گئے۔ اب 1000 مہینے 83 سال کا اللہ اجر عطا کرے گا۔ اللہ، اس ایک رات میں عبادت کرو گے، ایک رات میں جاگو گے، ایک رات قربانی دو گے، ایک رات بیوی سے دور رہو گے، ایک رات میں آ کر کے اللہ کے لیے گزارو گے، اللہ کتنا ثواب دے گا؟ 83 سال 4 مہینے کا اللہ اجر و ثواب عطا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس سے بھی بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے جی؟ کہ ایک آدمی اس رات کو چھوڑ کر کے گھر میں جا کر کے سو گیا، تو اس سے بھی بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا بدنصیب کون ہو سکتا ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس کے بعد کیا؟ تنزل الملائکۃ والروح۔ ارے جاہلو، سو جا رہے گھروں میں جا کر کے، اللہ بول رہا اس رات کی اہمیت کتنی ہے معلوم ہے؟ تمہیں کیا معلوم ہے؟ فرشتوں کو معلوم ہے، بول رہا اللہ فرشتے اس رات کی اجر و ثواب کو پانے کے لیے یا اس رات کی اہمیت کو جانتے ہوئے کیا کر رہے ہیں؟ آسمان کو چھوڑ دے رہے ہیں، چھوڑ کر کے کہاں اتر رہے ہیں؟ زمین میں اتر رہے ہیں۔ زمین تنزل، نزل کے معنی نازل ہونا، گرنا، اترنا۔ تنزل الملائکۃ، آسمان کے سارے فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں، سارے فرشتے نہیں، والروح، جبرائیل کا ایک نام کیا ہے؟ روح الامین ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے سارے فرشتوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا سردار جبرائیل امین بھی زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بندے جا کر کے سو رہے، ہم بندے ضرورت ہمارے کو ہے۔ فرشتوں کے لیے جہنم بنی ہے کیا؟ فرشتوں کے لیے خبر کا عذاب ہے کیا؟ فرشتوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے کیا؟ فرشتوں کے لیے آگ کا عذاب ہے کیا؟ کس کے لیے ہے؟ خبر کا عذاب کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ جہنم کے عذاب کس کے لیے؟ ہمارے ہیں۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں بدنصیب؟ جا کر کے گھروں میں سو رہے، اور وہ فرشتے جن کے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی پکڑ نہیں، کوئی سزا نہیں، وہ اس رات کے ثواب کو لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں۔ دیکھو کتنی بڑی بدبختی ہے۔ اور میرے عزیز ساتھ اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس رات میں ہماری زندگیوں کے
بڑے بڑے فیصلے اللہ کرتا ہے. ہم کب تک جئیں گے, کب مریں گے, کب کتنا پیسہ کمائیں گے, کتنی دولت ہمارے پاس آئے گی, ہمارا کیا فائدہ ہوگا, کیا نقصان, سارے فیصلے کب ہو رہے ہیں؟ اس رات میں ہو رہے ہیں. اسی لیے بڑے بزرگ بولتے تھے, کیا بولتے تھے, بڑی کہاوت مشہور ہے, جو جاگا وہ پایا, جو سویا گئے. فیصلہ کر رہا ہے اللہ بیٹھ کر کے, اور ہم بیٹھ کر کے سو رہے ہیں. وہ بولتے نہیں, بڑے لوگ بولتے تھے, آج بھی ہنسی مذاق کے لیے ہم بولتے ہیں بھئی اللہ عقل بانٹتے اس ٹائم کو کیا چھنڈیل لگ گیا تھا کیا رہے بولتے. اب یہاں بانٹ رہا اللہ, دینے کے واسطے بیٹھا سو اللہ. اب جو جاگ رہا, جو عبادت کرے گا, یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید عطا کرے گا نا. جو سویا اس کو کیا ملے گا؟ تو جاگو, یہ فائدہ ہے. ابھی بقیہ 3 راتیں آپ کے پاس ہیں اس کو چھوڑ کر کے. اگر اس میں بھی آپ اپنی زندگیوں کو اگر نہیں سٹولو گے تو پھر یہی زندگی ہاتھ سے گیا, سال ہاتھ سے. آئندہ سال ملتا کی نہیں ملتا کی, زندہ رہتے کی نہیں رہتے, کسی کو پتا ہے؟ کئی ہمارے ساتھی ایسے ہیں, دعا کرو, جو لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ میں مسجدوں میں تھے, عبادات میں تھے, ہمارے گھروں میں تھے, کاروبار میں تھے, بیچارے اس سال نہیں ہیں. اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے, اللہ ان پر رحم فرمائے, اللہ ان کے نیکیوں کو قبول فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو درگزر فرمائے, اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچائے, اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سلام ہی حتی مطلع الفجر, فجر کی نماز تک اللہ کی رحمت, اللہ کی برکت, اللہ کی سلامتی, بیماریوں سے شفا, ہر چیز نازل ہوتی رہتی ہے. فجر کی نماز پڑھو گے, اور بہت سارے ہمارے بدبخت ساتھی ایسے بھی ہیں بیچارے, رات بھر جاگتے ہیں, رات کے آخری پہر میں سحری کھا لے کو ذرہ لیٹتا ہوں, ذرہ کب اٹھ رہا ہوں, 10 بجے اٹھتا ڈیوٹی کے واسطے, 10 بجے اٹھتا ڈیوٹی. فائدہ کیا ہوا اس کا؟ جاگنے کا کیا فائدہ ہوا؟ رات بھر جاگے تو کیا فائدہ ہوا؟ جو آدمی فجر کی نماز نہ پڑھے, دیکھو اب بہت سارے سحری کھا لیے کہ نکل جاتے ایسا, کیا جی کیا نہیں فجر کی نماز پڑھ لیتے لو جی, ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے نہیں, ارے فجر تو 2 رکعت یوں پڑھ لے کوئی لڑک جاتے لے, ہوتا ہے نہیں, جائز غلط ہے یہ بات. جب آپ پوری رات مسجد میں جاگ رہے ہو تو فجر کی نماز گھر میں پڑھیں گے تو جائز ہوگا. تو فجر تک آپ کو جاگنا ہے, فجر تک آپ کو عبادت کرنا ہے, فجر کے ساتھ مسجد سے نکلنا ہے آپ کو. ہاں جا رہے ہو کوئی بات نہیں, تھوڑا وقت سو رہے ہو, لیٹو مسجد میں سونے, کئی ظاہری بات ہے صبح ڈیوٹی کو جانا ہے, کام پہ جانا ہے, دکانیں کھولنا ہے. آدمی دن رات بھر جاگے گا تو دن کو کیسے جاگے گا, اپنا کام کرے گا. تو آدمی اگر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لیٹتا ہے تاکہ اچھی عبادت کر سکے, سکون کر عبادت کر سکے, تو کوئی بات نہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بہت سارے علماء نہیں جی جاگنا چاہیے, سونا چاہیے, وہ تو جھولے جاتے رہتے, کیا کرنا, بیٹھے بیٹھے لڑک جاتے ہیں. اس سے بہتر ہے 1 آدھا گھنٹہ سو جاؤ. بولو ساتھی کو بھائی میں 1 آدھا گھنٹہ لیٹتا ہوں, ذرا 1 آدھا گھنٹے کے بعد مجھے اٹھاؤ, میں عبادت کرتا ہوں. پھر سے ہونا چاہیے آدمی. سو بھائی اللہ نے سکون دیا ہے آپ کو, وہ بہتر ہے کبھی آدھا گھنٹہ سونا بہتر ہے, سو جاؤ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو علماء بولتے سونا سے نہیں بولے تو ان کو بٹھا کر رکھو یہاں, پہلے تمہیں بیٹھو حضرت, دیکھ کے صبح تک کیسا بڑھتے بول دو, اس کے بعد ان کے ساتھ بٹھاؤ. تو میرے عزیز ساتھیو 1 آدھ گھنٹہ آدمی لیٹتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے, زبردستی نہ کرے, ظلم و تشدد نہ کرے, انسان ہے صبح ڈیوٹیوں کو جانا ہے. اس کے بعد آگے چلیں, اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ آخری عشرہ ہم سے ختم ہو رہا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, ہمیں اللہ سے دعا کرے, اللہ ہم جو کچھ اعمال صالحہ اس رمضان کے مبارک مہینے میں کیے ہیں, اللہ تو اس کو اپنے رحم و کرم سے قبول فرما. جو ہم سے غفلت ہو گئی ہے, جو ہم سے جانے انجانے میں چھوٹ گیا ہے, اللہ تو اپنے رحم و کرم سے اسے درگزر فرما. میرے عزیز ساتھیو, صحابہ کی تڑپ دیکھو کیسی ہے. صحابہ وہ جنت کے بڑے تلاشی تھے, ہمارے جیسے سست نہیں تھے, ہمارے جیسے عیدی نہیں تھے, انہوں ہمیشہ جنت کی تڑپ پہ رہتے تھے. اللہ کے منہ, نبی کے منہ سے کوئی بات نکلے ہم اس پر عمل کریں, وہ یہ چاہتے تھے. صحابہ کے دل میں اچانک ایک بات آئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پچھلے قوموں کا تذکرہ کرتے تھے, ان کی عمروں کا تذکرہ کرتے تھے, اللہ کے نبی پچھلی قوموں کے نبیوں کا تذکرہ کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے, پچھلی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عمریں عطا کی تھی, صحیح نا جی, بڑی عمریں تھی نہیں. نوح علیہ السلام اب دعوت و تبلیغ کا کام کتنے سال کیے جی, کتنے سال کرے, 950 سال, 950 سال, 950 سال نہیں, 950 سال. دماغ میں بھی نہیں آ رہا 950 سال کتنے ہوتا ہے یہ. اور چلو 950 سال تو صرف دعوت و تبلیغ کا کام کرے.
اور آپ جانتے ہیں ایک نبی کو نبوت کتنے سال میں ملتی ہے؟ 40 سال میں. 40 سال میں نہیں, 40 سال تک کسی بھی نبی کو 40 سال سے پہلے نبی نہیں بنایا گیا. آدم سے لے کر کے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو 40 سال کے بعد ہی نبوت ملی ہے. تو 40 سال بولے تو 9.5 + 40 کتنا ہوا؟ 990 سال ہو گئے. تو تقریباً نوح علیہ السلام کی عمر 1000 سال ہو گئی. آدم علیہ السلام کی عمر اس سے بھی بڑی. اصحاب کہف, جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں. اصحاب کہف کتنے سال غار میں سوئے تھے؟ کتنے سال سوئے تھے جی؟ 309 سال خالی سونے میں گزارے انہوں. خالی سونے میں 309 سال گزارے انہوں. 309 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نیند سے اٹھایا. تو ان کی عمر کتنے سال تھی ہوں گی؟ ایسے بہت سارے چیزیں, بہت سارے مثالیں ہیں قرآن مجید کے اندر. تو میرے عزیز ساتھیوں, بتانا مقصد یہ ہے کہ پچھلے نبیوں کی امتیں بڑی بڑی تھیں اور ان کے امتیوں کی بھی عمریں بہت بڑی بڑی تھیں. تو یقیناً جب عمر بڑی ہے تو عبادت بھی زیادہ ہوئی ہوں گی انہیں, اعمال بھی زیادہ ہوں گے انہیں, اور وہ جنت میں ہمارے سے بڑے درجات پر بھی ہوں گے انہیں. تو اللہ کے نبی سے صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی, پچھلے نبیوں کی اور ان کے امتوں کی عمریں بڑی بڑی تھیں اور انہیں عبادت کرنے کا موقع ہم سے زیادہ ملا, اعمال صالحہ کرنے کا وقت انہیں زیادہ ملا. تو پھر کل جنت میں وہ ہم سے آگے ہوں گے اور ہم پیچھے ہوں گے, اور ان کے درجات ہم سے زیادہ بڑے ہوں گے اور ہم ان کے نیچے ہوں گے. ایسے کیسے ہوگا اللہ کے نبی؟ انصاف ہوا کیا؟ پھر یہ انصاف نہیں ہوا نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قربان جاؤ اللہ کی ذات, اللہ پر اور اللہ کے نبی کی ذات. دیکھو اللہ انصاف کرنے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً ہماری امت کی عمر, اللہ کے نبی کی امت کی عمر کم کی ہے. اچھا چلو جی, ایک سوال یہاں بھی کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو نیند نہ آئے. میری امت اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنے سال تھی؟ کتنے سال تھی؟ زور سے بولو جی. 63 سال تھی. نہیں نارمل ہے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. 13 سال کہاں تھے؟ مکے میں تھے. 10 سال کہاں تھے؟ مدینے میں تھے. یاد رکھنے کے لیے آسان طریقہ ہے. 40 سال میں نبوت ملی, 13 سال مکے میں تھے, 10 سال مدینے میں تھے. کتنے سال ہوا؟ 63 سال ہوا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری عمر 63 سال, میری امت کی عمر بس 60 سال, 60 سے 70, 60 بٹوین 60 to 70, اتنا ہماری عمر ہے. اس سے زیادہ ہمیں عمر نہیں ملی ہے. ہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو 70 سے زیادہ, 60 سے زیادہ مل جائے وہ خوش نصیب انسان. لیکن امت محمدیہ کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال. 60 سال سے زیادہ امت محمدیہ کی عمر نہیں ہے. تو ایک آدمی جب 60 کو پہنچ گیا, اس سے زیادہ عمر مل گئی, بڑا خوش نصیب ہے. تو ہمیں چاہیے جیسے جیسے ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے نا, ہمیں دل میں آنا چاہیے کہ اب میں مرنے والا ہوں, موت کے قریب جا رہا ہوں, اللہ کے پاس جانا ہے, میرا فیصلہ ہونے والا ہے, وہاں کتاب کھلنے والی ہے. اب اللہ میرا نامہ اعمال کھولے گا تو میں کیا ہوں لے گا, کیا ہے میرے نامہ اعمال میں, کیا میں پڑھا ہوں, کیا میں کیا ہوں. تو اللہ کے بندو جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے ویسے ویسے مسجد کی طرف زیادہ آؤ, نمازوں سے دل لگاؤ, اللہ کے قریب آؤ, مسجد سے جڑو, دین سے جڑو, جماعت سے جڑو, اللہ کے لیے اپنی عبادتوں میں زیادہ وقت گزارو. صحابہ کا اسلوب, سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا پتہ ہے؟ 20 سال کی عمر تک جوانی, 20 سے 40 سال کی عمر تک لائف سیٹنگ, 40 سال تک سیٹ ہوگی لائف. 40 سال کے بعد جب عمر 40 کو پہنچ جاتی نا, اب وہ کیا بولتے تھے معلوم ہے؟ ختم بھائی ہمارا ہو گیا, ختم, اب ہمارا ہو گیا, اب بقیہ 20 سال جو بچے ہیں بس اب اللہ کے لیے قربان ہے. یا تو جہاد میں جا کر کے مر جائیں گے یا پھر بقیہ جو بھی زندگی ہے اب اسے ہمیں اللہ کے لیے وقف کرنا ہے. مسجدوں میں پڑے رہتے, مسجدوں میں کام کرتے, دین سے جڑے رہتے, دین سے لگے رہتے, لیکن ہمارا کیا ہے؟ جو عمر بڑھتے جاتی, جیسے جیسے بڑھاپا آتا ویسے ہم پالیٹکس میں گھستے جاتے. تجربہ ہو گیا نا. ویسے ہم میڈیا میں گھستے جاتے, ویسے ہم سوشل میڈیا کی طرف بھاگتے, پیپراں, جریدے, اخبارات, بھائی کام کر, یہی چل رہا ہماری زندگی میں. جیسے جیسے عمر, جبکہ ہونا کیا چاہیے تھا, عمر بڑھ رہی ہے ہمیں دین کی طرف آنا ہے, عمر بڑھ رہی ہے ہمیں عبادت زیادہ کرنا ہے, عمر بڑھ رہی ہے ہمیں اللہ کے قریب آنا ہے. یہ ہونا تھا. صحابہ کی طلب یہ تھی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ انصاف دیکھو, ہاں میری امت کی عمر تو کم ہے لیکن میری امت کے اعمال کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا بیان کر کے بیان فرمایا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی سورہ قدر کو پڑھتے ہوئے فرماتے ہیں ایک رات کا ثواب 1000 مہینے
ہر سال میں ایک مرتبہ یہ رات آتی ہے نہیں, ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ. اگر کسی انسان کو اللہ 50 سال کی عمر دے تو 50 سال میں, ایک سال میں 1000 مہینے, 50 سال میں کتنے مہینے, 50,000 سال مہینے ہوئے نا. عمر تو چھوٹی ہے, عمل کم ہے, لیکن اس کا ثواب اللہ نے بڑا کر کے عطا کر دیا ہے. اس ناحیے سے ہم جنت میں انشاءاللہ پچھلی قوموں سے بھی آگے ہوں گے, ہمارے درجات بھی ان سے بلند ہوں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا کرم ہے. اسی طریقے سے اور ذرا آگے بڑھے میرے عزیز ساتھیوں. اب یہ راتیں چل رہی ہیں, اللہ کے لیے خود بھی جاگیں, اپنے بیوی بچوں کو بھی جگائیں, انہیں بھی حق ہے جاگنے کا, انہیں بھی ضروری ہے جاگنے کا. ایسا نہیں کہ جی بیگم آپ سو جاؤ میں مسجد جا کے آتا ہوں, بیگم آپ سو جاؤ میں مسجد صبح بچے اسکول کو جانا ہے, ریڈی کون کرے گا, آپ سوئیں گے تو ان کو ریڈی کریں گے. نہیں, آپ جاگے, آپ کے بیوی کو بھی جگانا ہے, آپ کے بچوں کو بھی جگانا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, کئی صحابہ کرام نے نبی کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا, اذا دخل العشر الاواخر جد واجتہد, جب رمضان کا آخری عشر آ جاتا نا, اللہ کے نبی پوری کوشش کرتے, پوری جد و جہد کے ساتھ کہ اب مجھے رات بھر جاگنا ہے, رات بھر عبادت. کون ہے یہ, کس کی بات کر رہا ہوں میں, اللہ کے نبی کی بات کر رہا ہوں. جبکہ نبی کو عبادت کرنے کی ضرورت ہے, زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کیا, اللہ کے نبی تو معصوم ہیں, سارے گناہ معاف ہیں, اگلے پچھلے تمام گناہ معاف, لیکن پھر بھی کیسا جد واجتہد, پوری تیاری کے ساتھ اللہ کے نبی آ رہے ہیں, پوری رات جاگ رہے ہیں, پوری رات عبادت کر رہے ہیں. نبی کا جب یہ عالم ہے تو ہم امتیوں کو کیسے عمل کرنا چاہیے جی, ہم امتیوں کو کیسے عبادت کرنا چاہیے. اور ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے, آپ اکثر مسجدوں میں دیکھتے ہیں, کیا دیکھتے ہیں, رات کب سے شروع ہوتی ہے, 11 بجے, ماشاءاللہ 11 بجے سے رات شروع ہوتی ہے. عام دنوں میں تو ماشاءاللہ 7:45 بجے اذان, 8 بجے جماعت, لیکن شب قدر جب آتی ہے تو کیا کرتے ہیں, 10 بجے اذان ہو, 10:30 کو اذان, 11 بجے جماعت, 10 بجے اذان, 10:30 بجے جماعت. اب انہیں 11 بجے تک کیا کر رہا بھائی, 11 بجے تک کیا کر رہا, 11 بجے رات شروع ہو رہی, کیا رات کب سے شروع ہوتی, مغرب سے شروع ہوگی نا, مغرب سے شروع ہوگی نا, مغرب سے ہی عبادت میں لگنا ہے, مغرب سے ہی زبان پر ذکر و اذکار رکھنا ہے, مغرب سے ہی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا شروع کرنا ہے. مست 11 بجے تک بازاروں میں گھوم رہے ہیں, پی رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ہوٹلوں میں مست عائش کر رہے ہیں, 11 بجے ہلتے جھلتے مسجد میں آ رہے ہیں. اب خوب ڈانٹ کو خوب کھا کو ہے تو مسجد میں کیا جاگتے ہیں, نو جاگتے ہیں, حلیموں پہ حلیمہ مار رہے ہیں, دلیموں پہ دلیمہ مار کو ہیں, نو. اب مسجد میں تو جاگتے کیا جی, نو. اگر آدمی 8 بجے سے شروع ہو گیا تو عبادت کا مزہ اچھا لگ رہا تھا, 11 بجے فل جوش میں رہتی عبادت, 12 بجے فل جوش میں, اب یہاں سے کرنا ہے مست, ابھی نو ہلتے ہلاتے 12 بجے مسجد میں آئے تو بچا کتنا وقت, جب 3 بجے پھر سحری, 12 بجے تک تو خوب کھائے, پھر 2 گھنٹے کے بعد پھر سحری کھانا ہے, کھاتے کھاتے رات یوں گزر جاتی ہے. تو کیا فائدہ ہوا اس رات کا. اللہ کے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں خود بھی جاگتے, شد معذرہ ہو, کمبر جو ہے نا کس لیتے, لنگی کو گھانٹی مار لیتے تھے, کمبر کو کس کا بن لیتے تھے, کہیں کو اب مجھے جاگنا ہے ختم, شد معذرہ ہو وایقظہ ہو, اور خود جاگتے نہیں, اپنے بیویوں کے, ہر بیوی کے دروازے جاتے دستک دیتے, اٹھو سونے کی رات نہیں ہے, جاگنے کی رات ہے, چلو جاگو, تم بھی جاگو, عبادت کرو, شب قدر کو تلاش کرو, 1000 مہینے ہیں, کوئی معمولی مذاق نہیں ہے, 1000 مہینے. اس رات میں 2 رکعت نماز پڑھ لو, 1000 مہینوں کا اللہ ثواب عطا کر رہا ہے جی. اس رات میں 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خیرات کرو, اللہ 1000 کے بدلہ تمہیں عطا فرما رہا ہے. یہ ہے اللہ. اللہ کے نبی خود جاگتے, بیویوں کو جگاتے, اٹھو چلو تم بھی جاگو, اے قضا اہلا ہو. اللہ کے نبی کی یہ صفت تھی جی. اور ہم کیا کر رہے ہیں, بیویوں کو, بیگم آپ سو جاؤ, آپ تھک گئے سوئے, زیادہ جاگے تو بیمار ہو جاتے, پھر ہاسپٹل لے جانا پڑتا. نہیں, اٹھو, تم بھی اٹھو, ہم بھی اٹھنا ہے, سب جاگنا ہے, سب جاگنا ہے, سب کو جنت ہونا ہے. کیا مردوں کے لیے جنت ہے, عورتوں کے لیے جنت نہیں ہے, خالی مرد کی عبادت کرنا ہے, عورت نہیں عبادت کرنا ہے, نہیں, سب کو جاگنا ہے, سب کو عبادت کرنا ہے. بولو بولو بیگم کوئی بات نہیں, کل کچھ بھی نکو پکا ہوٹل سے لا لیں گے, لیکن آپ عبادت کرو, آپ عبادت کرو.
آپ کے لیے بھی جنت ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں ازواج مطہرات رات بھر جاگتے تھے. آپ مسلمان ہو, میں بھی مسلمان ہوں, آپ کے لیے, میرے لیے بھی ضروری ہے, آپ کے لیے بھی ضروری ہے, آپ کے سب کے لیے ضروری ہے, بیویوں کو بھی جگا کر کے لے کے آئے. اب ایک بات یہاں پر, بات ختم کرنے سے پہلے میرے عزیز ساتھیوں, بہت سارے ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں جو رات میں, جو ان راتوں میں صرف ایک رات 27ویں رات کو جاگتے ہیں, صرف ایک رات, اور جاگ کر کے بولتے ہیں نبی ہم نے شب قدر پا لیا. کیا یہ درست ہے؟ حدیث کی نظر سے دیکھتے ہیں, میں اور تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے, حدیث کی نظر سے دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم شریف کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہے. میں حدیث مسلم شریف کی بتا رہا ہوں, اور راوی کون ہے؟ کون ہے جی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے سب سے زیادہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی سے حدیثیں وارد ہیں تو کس سے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے خود فرمایا, انی اریت لیلۃ القدر ثم انسیتها او نسیتها فالتمسوها فی العشر الاواخر فی الوتر. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ شب قدر اللہ کے جانب سے کس رات میں ہے مجھے بتا دیا گیا تھا. 21ویں کو ہے, 23ویں کو ہے, 25 کو ہے, 27 کو ہے, 29 کو ہے, کس میں ہے اللہ نے کلیئر کر دیا تھا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات کو شب قدر ہے, بس اس ایک رات کو جاگ لو, 1000 مہینوں کا اللہ ثواب عطا کرے گا. بتا دیا تھا, اللہ نے کلیئر کر دیا تھا, کلیئر ہو چکا تھا. لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس خوشخبری کو دینے کے لیے میں امت تک پہنچا, میں نکل اپنے گھر سے نکلا تاکہ یہ خوشخبری صحابہ کو پہنچاؤں, صحابہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں گھر سے نکلا, لیکن دیکھیں راستے میں دو صحابہ کے بیچ میں کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہوا, بات چل رہی تھی, دونوں میں جھگڑا چل رہا تھا. میں ان کے اختلاف کو ختم کرنے کے لیے وہیں پر رک گیا, دونوں میں صلح کرائی. صلح کرانے کے بعد جب میں وہاں سے نکل کر کے صحابہ تک پہنچا تو میرے دل سے, میرے دماغ سے وہ بات اللہ نے بھلا دیا کہ کس رات میں ہے, بھول گیا, بھلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ. پھر اس کے بعد فرمایا ہاں فَالْتَمِسُوهَا, یا اس کی یہ اتنی گارنٹی ہے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے, اتنا یاد ہے. پھر آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں فی الوتر, ہاں اتنا یاد بھی ہے مجھے کہ وہ رمضان کے آخری عشرے کے تاخراتوں میں ہے. 21, 23, 25, 29 کے جو راتیں ہیں, تاخراتیں, اس میں کوئی ایک رات شب قدر ہے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, کوئی شک کرنے والا شک بھی کر سکتا ہے, یا الزام لگانے والا یہ الزام لگا بھی سکتا ہے کہ کیا اللہ کے نبی کو یہ رات بھلا دی گئی؟ اللہ کے نبی یہ رات جب بھول گئے تو ہو سکتا ہے قرآن مجید کی کئی آیتوں کو بھی بھول گئے ہوں گے, بھائی آیتوں کو بھول گئے ہوں گے, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. ہو سکتا ہے دین کے کئی معاملات اللہ کے نبی بھول گئے ہوں گے. الزام لگانے والا, آپ کے بھی دل میں بات آ سکتی ہے, تو میں اس کو بھی ڈاؤٹ کلیئر کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ اعلیٰ سب کو یاد ہے نہیں جی؟ سورہ اعلیٰ ہر جمعہ کی نماز میں سنتے ہیں, وتر کی نماز میں سنتے ہیں, سبح اسم ربک الاعلیٰ, یاد ہے نہیں؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. اس کے بعد 6ویں آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 اللہ کیا بول رہا ہے؟ سنقرئک, کیا ہے آیت؟ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو آیتوں میں فرما رہا ہے اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم قرآن آپ کو اس انداز میں پڑھائیں گے کہ آپ اسے بھول نہیں پائیں گے. قرآن آپ پر اس انداز میں سکھائیں گے کہ آپ اسے بھول نہیں پائیں گے. شریعت کا کوئی قانون آپ نہیں بھولیں گے, قرآن کی کوئی آیت نہیں بھولیں گے. اللہ نے کلیئر کر دیا الا ما شاء اللہ. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں دنیاوی اعتبار سے, آخرت کے اعتبار سے, عبادتوں کے اعتبار سے, اگر اللہ اسے بھلانا چاہے تو اللہ بھلا دے گا. دیکھو میرے عزیز ساتھیوں, ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شریعت کا کوئی حکم جب نازل کرتا ہے تو کسی مصلحت کے تحت شریعت کے اس حکم کو, مصلحت کے تحت جس میں بندوں کا فائدہ ہوتا ہے, آخرت کا فائدہ ہوتا ہے, تو کسی مصلحت کے تحت اللہ اس حکم کو دوسرے حکم سے بدل دیتا ہے, دوسرے حکم سے بدل دیتا ہے, کیونکہ بندے کے لیے یہ آسانی ہے.
بندوں کے لیے اس میں فائدہ ہے، اللہ بدل دیتا ہے، یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک سینے سے اس بات کو بھلا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اسی لیے اللہ نے کلیئر کر دیا سنقرئک فلا تنسا، ہم قرآن آپ کو اس انداز میں پڑھائیں گے، اس انداز میں سمجھائیں گے کہ آپ اسے بھول نہیں پائیں گے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کے لیے جو چیز فائدہ مند ہوگی اس کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کسی چیز کو بھلانا چاہے تو وہ بھلا سکتا ہے۔ تو اس ناحیے سے اس آیت کو سامنے رکھ کر کے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی پر یہ رات واضح کر دی گئی تھی، لیکن اللہ کسی مصلحت کے تحت اس رات کو بھلا دیا اللہ کے نبی سے، تاکہ بندے اس رات کو تلاش کریں۔ اگر ایک رات میں بیٹھے بٹھائے اگر نوالا مل گیا تو پھر ہم ایک رات جا کر کے سو جائیں گے، اس کے بعد اللہ چاہتا ہے کہ بندے عبادت کریں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ قرآن مجید سورۃ الذاریات میں کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ کو عبادت پسند ہے، اللہ چاہتا ہے کہ بندے میری عبادت کریں۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ہم نے انسانوں اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے؟ میری عبادت کریں۔ اللہ کسی مصلحت کے تحت اللہ کے نبی کے دل سے یہ بات بھلا دیا تاکہ بندے 10 راتیں جاگیں، تاکہ بندے 5 راتیں جاگیں، جاگ کر کے اللہ کے لیے عبادت کریں اور شب قدر کو تلاش کریں۔ یہ ہے مصلحت۔ تو میرے عزیز ساتھیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری عشرے کے اواخر میں اپنے آپ کو مسجد نبوی کے اندر قید کر دیتے تھے، اور اسی قید کو کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اعتکاف کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں 21ویں رات جیسے آ گئی، پہلی رات ہم نے گزارے نہیں، مغرب سے فجر کی نماز سے اللہ کے نبی مسجد نبوی میں آ جاتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جگہ پتا ہے جس جگہ میں اللہ کے نبی کے لیے اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں وہ فرماتے ہیں عبداللہ ابن عمر نے میرا ہاتھ پکڑ کر کے مجھے وہ جگہ بتائی جہاں پر اللہ کے نبی کے لیے اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا۔ اگر کوئی آدمی عمرے پر یا حج پر گیا ہے وہ مسجد نبوی میں جا کر کے دیکھے، مسجد نبوی روضہ جو اللہ کے نبی کی مزار ہے، روضے کے بازو میں بالکل بازو میں اصحاب صفہ کا کٹا ہے، بڑا کٹا ہے، اس کے بازو میں کلر کے کھمبے لگے ہوئے ہیں، پورے کھمبے ایک کلر کے ہیں، لیکن یہاں روضے کے بازو میں یوٹیوب پر مار کر کے دیکھو آپ کو مل جائے گا، روضے کے بازو میں الگ کلر کے کھمبے ہیں اور وہ جگہ تھوڑی سی مستوا ہے۔ وہ جگہ جو تھی اللہ کے نبی کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا، اور حضرت عائشہ کے کمرے کے بالکل بغل میں وہ جگہ ہوا کرتی تھی، اللہ کے نبی کا خیمہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کبھی کبھار میری دہلیز میں سر رکھ دیتے تھے، خیمے سے نکال کر کے میری دہلیز میں سر رکھ دیتے تھے تو میں اللہ کے نبی کے سر میں کنگھی کر دیا کرتی تھی۔ یہ جگہ آج بھی ہے، اور لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے آج بھی وہ جگہ سعودی عرب کی حکومت نے کیا کیا ہے، اس کو مستوا کر کے بنایا ہے، اونچا کر کے بنایا ہے، یہ نبی کا خیمہ لگایا جاتا تھا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ میں سے کسی کو بھی اتنا وقت دیا ہے، اتنی مہلت دیا ہے، اتنی فرصت دیا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو کچھ دن کے لیے روک سکتے ہو، اپنی نوکریوں کو روک سکتے ہو، تو اللہ کے لیے اعتکاف کی یہ سنت جو آتے آتے امت مسلمہ سے ختم ہو رہی ہے، اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ کریں گے۔ اب اس سال نہیں، اگلے سال، اس سال نہیں، اس کے بعد کے سال، یا ایک عمر کو پہنچنے کے بعد، بھائی اب بچے کاروبار میں سیٹ ہو چکے ہیں، زندگیاں ان کی سب کی لائف سیٹ ہو چکی ہے، اب میں اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتا ہوں، تو کم سے کم بوڑھے لوگ، بزرگ لوگ، نوجوان لوگ جن کے ایگزامز ختم ہو چکے ہیں، وہ لوگ اعتکاف کی اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں۔ ایک دو چند باتیں اعتکاف کے تعلق سے بتا کر کے بات کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، اعتکاف یہ ایک عظیم عبادت ہے، اعتکاف یہ ایک عظیم عبادت ہے، اور اعتکاف کے لغوی معنی ہے کسی چیز پر جم جانا یا نفس کو اس کے ساتھ لگانا، یعنی اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے ان دنوں کو وقف کر دینے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف
एतिकाफ ये एक अजीब इबादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इस इबादत का जिक्र किया है। कुरान मजीद में इस इबादत का जिक्र किया है। अल्लाह तबारक व तआला अपने पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, काबतुल्लाह को किसने बनाया? फर्स्ट बनाने वाले कौन है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, ये दोनों है ना, पक्का है, कंफर्म है। सूरह बकरा आयत नंबर 125 अल्लाह तबारक व तआला अपने इन दोनों नबियों को हुक्म दे रहा है, तहिर बैती लित्ताइफीना वल आकिफीना वरुक्काइस सुजूद। क्या कह रहा है? ऐ मेरे नबी, दोनों नबियों से मुखातब होकर कह रहा है, तुम मेरे घर को पाक करो। किन लोगों के लिए? लित्ताइफीन, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीन, इतिकाफ में बैठने वालों के लिए, वरुक्काइस सुजूद, रुकू करने वालों के लिए और सजदा करने वालों के। मेरे अजीज साथी, यहाँ दो बातें हैं। पहली बात यह है अल्लाह तबारक व तआला, इसमें इस आयत में इतिकाफ का जिक्र है। दूसरी बात यह है अल्लाह तबारक व तआला नबियों से उसके घर को पाक करवा रहा है। और आज हम मस्जिद में जुमा को एक मर्तबा कभी कभार नौजवानों को बुलाते हैं, भाई आओ जरा मस्जिद को साफ कर लेंगे, जाले झटक लेंगे, मस्जिद धो लेंगे। अरे जाओ जी हजरत, हमारा कामा बहुत है, बोलते सही नहीं। बहुत कम लोगों को हम देखते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मस्जिद से कंकर, ये तिनका पड़ा है ना, अरे अल्लाह का घर है जी, ये एक तिनका पड़ा हुआ है, इसको उठा करके बाहर फेंको, सदका है, सवाब है, नेकी है। एक तिनका भी उठा करके फेंकना सवाब है। और इतना ही नहीं, ये नबियों की सुन्नत है मस्जिद को पाक करना, मस्जिद में झाड़ू लगाना, मस्जिद के बाथरूम साफ करना, हमाम साफ करना, वजू खाना साफ करना, ये मस्जिद की जानी माजें साफ करना। कभी दिल में एक मर्तबा बोलो सदर साहब से, सदर साहब ये तो जानी माजें उठा कर जो मैं वॉशिंग मशीन में धो कर लेकर आता, कौन तो भी बोले जर्रा कहते भी धूल पड़ना जी, बुलाओ जी मुदर साहब को, क्या जी है, क्या साफ नहीं करे, सो रहे थे? कहीं जी मोहन साहब स्नान ना हो, तनख्वाह ना दे रही हूँ उसे, तुम्हारा नौकर तो नहीं है बेचारा, बुलाओ जी इमाम साहब को। बोला क्या हुआ इमाम साहब? दे देखो जानी माजी की हालत देखो। क्यों तुम नहीं कर सकते? तुम्हारा काम नहीं है? इमाम साहब ही करना है क्या? अरे ये सबका, ये नबियों की सुन्नत है। कौन कर रहे हैं एक बात? इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम। इब्राहिम जिसको अल्लाह क्या कहता है? काना उम्मा, इब्राहिम ये उम्मत है, पूरी पूरी उम्मत है इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इब्राहिम को अल्लाह ने क्या लक़ब दिया? खलीलुल्लाह का लक़ब दिया। ये इब्राहिम मेरा खलील है, ये इब्राहिम मेरा दोस्त है। अल्लाह ने किसी नबी को खलील का लफ्ज नहीं दिया है, इब्राहिम को लक़ब दिया है। और इब्राहिम से क्या काम करा रहा है अलैहिस्सलाम कि आप मेरे बंदों के लिए, तवाफ करने वालों के लिए, इतिकाफ में बैठने वालों के लिए, नमाजें कायम करने वालों के लिए मेरे घर को पाक कीजिए। और आज हम अपने आप को मस्जिद साफ करने के लिए कमतर समझते हैं और कहते हैं मैं साफ करूं, मैं मेरे घर में काम नहीं करता जी, यहाँ क्या करूं बोलते हैं हमें। मैं मेरे घर में काम, मेरे बाप आज तक मुझे नहीं बोला घर काम कर, बोल तुम्हें बोल रहे क्या मेरे को बोलते हैं? नौजुबिल्लाह। ये मस्जिद अल्लाह का घर है, ये मस्जिद अल्लाह का डिपार्टमेंट है, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। इसको पाक करना हम तमाम मुसल्लियों की जिम्मेदारी है, तमाम मुसल्लियों की जिम्मेदारी है, सिर्फ इमाम साहब की नहीं, मौजन साहब की नहीं, सदर साहब की नहीं, जिम्मेदारों की नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। अल्लाह किससे पाक करवा रहा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पाक करवा रहा है, इस्माइल अलैहिस्सलाम से पाक कर रहा है। बनी इस्राइल के बड़े बड़े पैगंबर हैं, ये दोनों बड़े बड़े पैगंबर हैं, और अल्लाह इनसे मस्जिद पाक करवा रहा है। और हम अपने आप को मस्जिद पाक करने के लिए कमतर समझते हैं, नौजुबिल्लाह। ये नबियों की सुन्नत है मेरे भाइयों, अदा करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह अदा करो। आगे आओ मस्जिद के काम के लिए, बोलो मुदर साहब ये दो वाइट जानी माजा बड़े गंदे दिख रहे जी, दो मेरे को। रात में आओ, रात में, किसको मालूम नहीं होना, फिर मालूम हुआ तो दिखावा हो गया। ईशा की नमाज पढ़ लिए, सब जने चले गए, लपट लो, सदर साहब को फोन करो, ले जाओ, फजर की नमाज से पहले ला को बिछा डालो। कौन करे, किधर करे, कैसे पाक में, मालूम भी नहीं होना। ये होता है मस्जिद का काम, ये होता है मस्जिद का काम। लाइट चले गई, किसको बोले बगैर, सदर साहब वो लाइट गई, मैं लाइट डाल देता हूँ। मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ जितना काम करोगे उतनी जिंदगी बनेगी तुम्हारी, जितनी मस्जिद की खिदमत करोगे उतना दुनिया में अल्लाह तरक्की देगा तुम्हारे को। मस्जिद से लगे रहो, मस्जिद से जुड़े रहो, ये अल्लाह का घर है, इसको समझो मेरे भाइयों, समझो मेरे भाइयों।
अहमियत को समझो, मस्जिद में पैसा लगाओ। सदर साहब से बोलो, सदर साहब ये महीने की तनख्वाह मैं देता हूँ, सदर साहब ये महीने की करंट का बिल मैं भरता हूँ। किसकी बिल भर रहे हो? अल्लाह के घर की बिल भर रहे हो, अल्लाह के घर के खादिम की तनख्वाह दे रहे हो। इमाम की तनख्वाह देना ये बहुत बड़ा अजीम काम है मेरे अजीज साथियों। अल्लाह के घर में पैसा लगाओ, अल्लाह के घर में पैसा लगाओ, अल्लाह तुम्हारे कारोबार में बरकत देगा, जिंदगियों में बरकत देगा। घर अभी बाकी है, कुछ काम बाकी है, गैबी तौर पर आओ, कर करके चले जाओ, किसको पता भी ना चले। बोलो सदर साहब ये ईंटा मैं दिला देता हूँ, फर्शी मैं बिछा देता हूँ, वायरिंग का काम मैं करता हूँ। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारे कमाई में बरकत देगा, अल्लाह दौलत में बरकत देगा, जिंदगियों में बरकत देगा। एक बीमारी आ गई तो लाखों का पैसा डालते नहीं जी, डालते नहीं डालते? बीमारी आई तो लाखों के पैसा डालते नहीं डालते? मामूली सर्दी खांसी के लिए हजार रुपए, एक दिन डॉक्टर को यूं जाको आए तो 1000 रुपए होना नहीं होना, 1000 रुपए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दावो मर्जाकुम बिस्सदका। जब डॉक्टर पूरे थक कर हार गए नहीं, बोल देते देखो भाई इसका इलाज नहीं हो सकता, चले जाओ, इसका मौजू से हट रहा हूं, माफी चाहता हूं, इसका इलाज नहीं हो सकता, ये अब तक में मरने वाला है, इसको लेकर के जाओ, चले जाओ। उसके बाद अल्लाह का कानून शुरू, अल्लाह का इलाज शुरू हो जाता है। वो इलाज क्या है? सदका, खैरात। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दावो मर्जाकुम बिस्सदका, अपने बीमारियों का, अपने मरीजों का इलाज सदक़े के जरिए करो, खैरात के जरिए करो। बड़े बुजुर्ग बोलते थे देखो भाई सफर को जा रहा, अरे वो जाते जाते वो फकीर बैठा दे 10 रुपए डाल को जा, बोलते थे नहीं पहले जमाने में। और फकीर बैठा थे, जाते जाते 10 रुपए दे को जाओ, अल्लाह मुसीबत से बचा लेता, आने वाली मुसीबत टल जाती। बीमार हो गया नहीं, पहले जमाने में होता था, फिर बीमार हो गया नहीं, वो फला बेवा औरत है रे, एक काम करिए महीने का अनाज डाल को जाकर के उसको, मैंने तेरे को अल्लाह बीमारी को शिफा देगा। पहले बड़े बुजुर्ग बोलते थे, आज ये सिलसिला खत्म हो गया। ये हदीस है, बड़े बुजुर्गों को इल्म नहीं था लेकिन टैलेंट था, तजुर्बा था, वो अपने तजुर्बे से बोलते थे ये बातें, लेकिन ये हदीस की बातें। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, शेख अब्दुल अजीम हफीज़हुल्लाह, अब्दुल अजीम मदनी को आप जानते हैं सब, हफीज़हुल्लाह अपने बयान में एक वाक़या बता रहे थे कि एक शख्स था, उनके दोस्त की बात बता रहे थे कि उनके करीबी दोस्त थे, कैंसर के बीमार थे, कैंसर के बीमार थे। तो बड़े बड़े डॉक्टरों के पास इलाज कराया, इलाज नहीं हुआ। बड़े बड़े डॉक्टरों ने इलाज खत्म बोल दिया कि भाई अब इलाज नहीं हो सकता, आपका मरना तय है, आप कुछ दिनों के मेहमान हैं, बोल दिए। बड़ा परेशान थे, मस्जिद में आकर के बैठे हुए थे। अब्दुल अजीम साहब हफीज़हुल्लाह उनको देख के पूछे कि क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हो? कहा कि मौलवी साहब क्या बताऊं, कैंसर हो गया है, अब तब में मेरी जान जाने वाली है, पता नहीं कितने दिनों का मेहमान हो, पता नहीं। शेख अब्दुल अजीम हफीज़हुल्लाह फरमाते हैं कि ये हदीस उन्होंने उनको बताई। कहा कि मेरे भाई एक काम करो, अल्लाह के नबी जब पूरे डॉक्टर थक हार करके खत्म हो जाते हैं, देखो कि भाई इस औरत को बच्चे नहीं होते, इस औरत को बच्चे नहीं होते, तुम्हारा इलाज नहीं होता, तुम्हारी बीमारी खत्म नहीं होती, यहाँ अल्लाह का इलाज शुरू हो जाता। वो क्या है? सदका करो, खैरात करो, सदका करो, खैरात करो, अल्लाह की राह में दो। पता नहीं किसकी दुआ कब कबूल हो जाए, पता नहीं किसकी दुआ कब कबूल हो जाए, तुम्हारी बीमारी चले जाए। अल्लाह के अब्दुल अजीम साहब कहते हैं कि ये काम करो, किसी गरीब की मदद कर दो, किसी बेवा की मदद कर दो, सदका करो, खैरात करो। बीमारियों में जो तुमने लाखों का पैसा डाल दिया, लाखों का पैसा, कैंसर के इलाज ज़ाहिरी बात है कोई मामूली इलाज नहीं है, लाखों का पैसा डाल दिया है, किसी गरीब की एक टाइम मदद कर करके देखो। तो वो साथी क्या किए, उन्होंने फौरन इरादा कर लिया कि चलो उम्रे पे जाते हैं। एक नाबीना गरीब आदमी था, नाबीना थे, गरीब आदमी थे, और उम्रा हज तो बहुत दूर की बात है, उनका गुजर बसर भी बड़ा मुश्किल होता था। वो साथी कहते हैं कि उस नाबीना गरीब आदमी को अपने साथ में लेकर के गए। कहाँ पर ले गए? उम्रे को ले गए। एक अंधे आदमी को उम्रा कराना कोई बच्चों का खेल नहीं है, अच्छे आदमी वहाँ पे डूब जाते हैं। ये उम्रे के लिए लेकर के गए, एहराम बंधा, उम्रा किया, पूरा खुद भी उम्रा करे, वो अंधे नाबीना साथी को भी उम्रा कराया, करा करके तवाफ, सही, सफा, मरवा सब खत्म हो गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद वापस आए, कुछ दिनों के बाद वापस आए, वापस आकर के वो नाबीना साथी को छोड़ दिए। वो नाबीना साथी कई सालों से चाह रहा था कि मैं अल्लाह का घर का दीदार करूं, उसकी ज़ियारत करूं, अल्लाह उम्रा करूं, हज करूं। इन्होंने उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, खुद भी उम्रा किए, साथी को भी उम्रा कराया, वापस घर पर आए। अल्लाह की कसम कहता हूं। उसके बाद क्या कहते हैं, डॉक्टर के पास गए चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर्स हैरान हो गए, डॉक्टर बड़े बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैरान हो गए, कैंसर जड़ से खत्म हो गया, कैंसर जड़ से खत्म हो गया है। अल्लाह के बंदो, ये है सदक़े का फायदा,
یہ ہے صدقے کا معجزہ. صدقہ کرو, اللہ کی راہ میں خیرات کرو, جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے لو اللہ کی راہ میں. بیت المال آپ کے پاس بنا ہوا ہے, مسجد کا تعمیر کام آپ کے پاس چل رہا ہے, ماشاءاللہ اچھے سنہرا موقع ہے. اس سے بہترین موقع آپ کو دنیا میں کبھی نہیں مل سکتا کہ اللہ کے گھر کی خدمت کرے. صدقہ اور اس سے افضل صدقہ ہو نہیں سکتا. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ من بنا مسجدا وابتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ بیتا فی الجنہ. جو آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے, مسجد کی تعمیر کرتا ہے, بھئی مسجد تعمیر نہیں کر سکتا, اتنا پیسہ کہاں سے لاؤں؟ 25 لاکھ 50 لاکھ 40 لاکھ, میری حیثیت 5000 کی ہے, میری حیثیت 10,000 کی ہے, میری حیثیت بس 1000 روپے کی ہے, لاؤ لا کر کے تھوڑے اینٹاں ڈال دیے, سیمنٹ لا کر کے ڈال دیے, جو بھی کر دیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وابتغی بہ وجہ اللہ, اس سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ میرا گھر جنت میں بنائے آپ کی طرف. اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اللہ بس یہ 1000 روپے سے. اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, میں اتنی بڑی مسجد تو نہیں بنا سکتا, اللہ میں اتنا دے سکتا ہوں. آپ کی نیت, آپ کا اخلاص, آپ کی نیت, آپ کا اخلاص اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف کہ میرے پاس اتنا ہی ہے, میں اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. اللہ کے سامنے رو, گر گراؤ اور آنسو بہاؤ اور اللہ سے کہو کہ اللہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. اللہ میں چاہتا تھا کہ میں مسجد تعمیر کروں, میں چاہتا تھا کہ پورا پلاسٹر کراؤں, میں چاہتا تھا کہ پوری فرشی بچھاؤں, مگر اللہ میں غریب آدمی, میں کمزور آدمی, میرے پاس اتنا نہیں ہے. اللہ بس میں اتنا دے سکتا ہوں. غیبی طور پر لاؤ, صدر صاحب کو دیے, دے کر کے چلے گئے. اللہ کی قسم اگر آپ کی وہ نیکی, آپ کا وہ اخلاص اللہ کو پسند آیا, ایک تو اللہ جنت دے گا, پھر جنت میں تمہارا گھر بھی بنائے گا انشاءاللہ, گھر بھی بنائے گا. اللہ کی راہ میں صدقہ کرو, خیرات کرنا سیکھو, عادت ڈال لو, عادت ڈال لو. ڈیوٹی کو جا رہے ہو, جانے سے پہلے 10 روپے دے کر کے جاؤ. بیمار ہاسپٹل کو جا رہے ہو, جانے سے پہلے 100 روپے کسی غریب کو دے کر کے جاؤ. آپ گاؤں کو جا رہے ہیں, سفر پر جا رہے ہیں, جانے سے پہلے کچھ یا صدقے کی عادت ڈال دو, روز کچھ نہ کچھ دیتے جاؤ. اللہ کی قسم زندگی میں کبھی مصیبت نام کی کوئی چیز نہیں آئے گی, زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی, کبھی کوئی آفت نہیں آئے گی. اللہ ہر مصیبت اور بلا مصیبت سے بچا لے گا آپ کو. انشاءاللہ کریں گے, انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. میرے عزیز ساتھیوں, جہاں تک اعتکاف کے مسائل ہیں, 2 حدیثیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اگر آپ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں, اعتکاف کے لیے آ رہے ہیں, اعتکاف ایک عظیم عبادت ہے, اعتکاف ایک بہت بڑا قید ہے, اس میں اس کے کنڈیشنز ہیں. وہ کنڈیشنز کیسے خطرناک ہے پتہ ہے آپ کو؟ اعتکاف آپ اگر آ گئے مسجد میں, 21ویں رات کو آ گئے, 20ویں رات کو آ گئے, 21ویں رات سے 21ویں دن سے آپ کا اعتکاف شروع ہوا, اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ مسجد کا احاطہ ہے نا, اس کے باہر کوئی سخت ضرورت کے علاوہ آپ نہیں نکل سکتے. سخت ضرورت سے مراد کیا ہے؟ قضائے حاجت, آپ کو پیخانہ لگائے, پیشاب مسجد میں انتظام نہیں ہے, آپ باہر جا کر کے آ سکتے ہیں. یہ سخت حاجت ہے, آپ نہیں کریں گے ظاہری بات ہے مر جاؤ گے. سخت حاجت, کھانے کا انتظام نہیں ہے, کوئی لا کر کے دینے والا نہیں ہے, کوئی ذمہ دار بھی نہیں ہے, ایسی صورت میں مسجد کے بغل میں کوئی ہوٹل ہے, کوئی دکان ہے, آپ جا کر کے لا سکتے ہو, کیونکہ نہیں کھاؤ گے تو مر جاؤ گے. یہ ہے سخت ضرورت. اس کے علاوہ حضرت سنن ابو داؤد کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ السنۃ علی المعتکف اللہ یعود مریضا, معتکف کے لیے, اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے یہ ضروری ہے. السنت, یہ سنت ہے, کیا کام کرنا ہے؟ اللہ یعود مریضا, جب وہ اعتکاف کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے, کوئی اس کا اپنا سگا سخت بیمار ہے, سخت بیمار, بیوی ہاسپٹلائز ہو چکی ہے, بیٹا ایکسیڈنٹ ہو کر کے ہاسپٹل میں سیریس ہے, باپ سیریس ہے, اللہ یعود مریضن, کسی کے بھی عیادت کے لیے وہ نہیں جا سکتا, عیادت کے لیے نہیں جا سکتا, ہاسپٹل کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا, گھر کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا, بھلے کتنا بھی سگا کیوں نہ ہو. ولا یشہد جنازۃ, کوئی اپنا سگا مر گیا ہے, بیوی مر گئی, بیٹا مر گیا, ماں باپ کا انتقال ہوا, بھائی کا انتقال ہو گیا, وہ جنازے میں شرکت نہیں کر سکتا. مسجد میں آیا ہے جنازہ, نماز پڑھے گا, جنازہ جائے گا تو اس کے پیچھے نہیں جائے گا, بس ختم, مسجد کے اندر سے ہی واپس آ جائے گا. ولا یشہد جنازۃ, اللہ کے رسول وسلم فرماتے ہیں ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها, اس کی بیوی آتی ہے, ہاں بیوی سے بات کر سکتا ہے, ظاہری بات ہے 10 دن بیٹھا ہوا ہے, بیوی کو بات کرنا چاہتا ہے, بیوی مسجد میں آئی, اب تو ماشاءاللہ فونوں کا سسٹم ہے, بات کر لے سکتے ہیں, ویڈیو کالنگس ہے, آپ دیکھ کر کے بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن پہلے زمانے میں فون ویڈیو کالس وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے, تو بیوی ملنے کے لیے آ گئی, بات کر سکتے ہیں, اس کو چھونا بھی جائز نہیں ہے,
उसको छूना जायज नहीं, मोतकिफ बीवी को छू नहीं सकता। वला यमस्सु इम्रातन वला युबाशिरुहा, अगर एक ही मस्जिद में मियां बीवी दोनों भी मस्जिद में हैं, औरत के लिए अलग से इंतजाम है, मर्द के लिए अलग से इंतजाम है, बात कर सकते हैं, लेकिन एक ही जगह पे हैं, मुबाशरत करेंगे जायज नहीं है। जब छीना ही जायज नहीं तो मुबाशरत कहां से करेंगे? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाता है, सूरह बकरा की आयत नंबर 187 है, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। जब तुम मस्जिद में, देखो यहाँ पे भी इतिकाफ का लफ्ज आया, वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद, तुम अपने बीवियों के साथ मुबाशरत, हम बिस्तरी, जिमा नहीं कर सकते जब तुम इतिकाफ में बैठे हुए हो। तो ये है इतिकाफ के कंडीशंस। इतिकाफ में लघु बातें नहीं, किसी के साथ चुगली नहीं, गीबत नहीं, फोन बंद, कारोबार बैठ करके नहीं, भाई 10 दिन जरा बैठ करके पूरा बिजनेस का टैली कर लेता हूँ, बैठ करके हिसाब किताब नहीं। आप इतिकाफ में पूरा, अल्लाह के नबी क्या कहते हैं, खैमा लगाया जाता था, पर्दा बांधेंगे। अगर एक से ज्यादा लोग हैं मस्जिद में तो 10 खैमे नहीं लगाएंगे, मस्जिद इसी को खैमा बना लेंगे। लेकिन 1-2 आदमी बैठ रहे हैं, इधर एक खैमा लगेगा, इधर एक पर्दा लगेगा, इधर एक पर्दा लगेगा, उस पर्दे में ही रहेगा ताकि लोग अंदर नहीं आएंगे, कोई बात नहीं करेगा, फजूल की बातें, फजूल की गुफ्तगू, या लोग जो आया पकड़ लेकर के बिठा लिए, भाई क्या हो रहा गली में, मोहल्ले में क्या है, नहीं। न्यूज़ पेपर नहीं, हम फोन ही नहीं करना है तो न्यूज़ का पेपर, बात करना नहीं है लोगों के साथ, जरूरत के मुताबिक बात करना है, जरूरत के मुताबिक बात करना है। न्यूज़पेपर पढ़ना की बात तो दूर है, यूट्यूब देखना तो दूर है, फेसबुक देखना तो दूर है, कुछ भी नहीं, बस इबादत 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 में गुजारना है। कुरान की तिलावत करो, इबादत, नमाज, नफिल नमाजें पढ़ो, कुरान तो जिक्र अस्कार करो, कुछ वक्त सो जाओ, उठ करके अल्लाह की इबादत करो, बस इबादत में 10 दिन कैद है, कैद है 10 दिन। ये है इतिकाफ, अल्लाह के लिए वक्फ करना। अल्लाह ने इतनी बड़ी जिंदगी दी है जी, साल में 365 दिन अल्लाह ने अता किया है, उसमें से 10 दिन अल्लाह के लिए नहीं निकाल सकते। 10 दिन बीवी बच्चों से दूर नहीं रह सकते, 10 दिन फोन को छोड़ नहीं सकते, 10 दिन फोन को नहीं छोड़ सकते, नहीं, इबादत के लिए है एतिकाफ, एतिकाफ की शर्त। आखिर में एक बात बता दूं, क्या औरतें एतिकाफ कर सकती हैं? ये भी सवाल होता है ना। हाँ, औरतें एतिकाफ कर सकती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में ही हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आकर के अल्लाह के नबी से पूछती हैं कि अल्लाह के नबी क्या मैं भी एतिकाफ के लिए बैठूं? इजाज़त लेते हैं। और एक बात बताऊं, औरतों के लिए सबसे पहली शर्त एतिकाफ में बैठने के लिए उसका शोहर राजी रहना। बगैर शोहर के, भाई शोहर तू भाई कर लिया, आप मेरा मैं देख ले तो नहीं चलेगा। शोहर राजी है तो औरत एतिकाफ में बैठ सकती है, शोहर की इजाजत के बगैर नहीं बैठ सकती। शोहर की इजाजत के बगैर औरत नफिल रोजे भी नहीं रह सकती, नफिल रोजे नहीं रह सकती, इतिकाफ में नहीं बैठ सकती। शोहर इजाजत दे रहा है, अच्छी बात है, जाओ तुम बैठो, मैं नीचे बैठ रहा हूँ मर्दों की मस्जिद में, तुम्हें ऊपर बैठो औरतों की मस्जिद में, बच्चे खाने का इंतजाम करेंगे, माँ बाप का खाने का इंतजाम करेंगे, या मस्जिद की इंतजाम या खाने का इंतजाम कर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारे को सुकून है, तो चलो कोई बात नहीं, दोनों भी बैठेंगे। शोहर की इजाजत होना पहले जरूरी है। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में हज़रत आयशा ने इजाजत मांगी थी, अल्लाह ने उनको इजाजत, अल्लाह के नबी ने उनको इजाजत दी थी। अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद आपकी तमाम बीवियां, बीवियां आपकी इतिकाफ में बैठा करती थी। औरतों के लिए सबूत है, औरतें बैठ सकती हैं, बशर्ते ये है कि औरतों के लिए अलग से मस्जिद हो। औरतें घर में इतिकाफ नहीं कर सकती। भाई मेरे पास 10 कमरे हैं, एक कमरे को सेपरेट कर लूंगी, अंदर से कुंडा डालने करके 10 दिन वहीं बैठूंगी, जायज नहीं, जायज नहीं। मस्जिद में ही बैठना है। अल्लाह के नबी मस्जिद में बैठे थे, हजरत आयशा मस्जिद में बैठी थी। अल्लाह के नबी के बस हयात में अल्लाह के नबी की बीवियों के खैमे लगते थे, खैमे लगते थे। कई खैमे हैं औरतों के, अल्लाह के नबी का खैमा है, अल्लाह के नबी के अज़वाज मुतहहरात के खैमे मस्जिद के अंदर ही, मस्जिद के बगैर बाहर जाकर के कमरा खरीद किराए को लेकर के या अपने घर में औरतें एतिकाफ को नहीं बैठ सकती, मर्द एतिकाफ को नहीं बैठ सकते, जायज़ नहीं है। एतिकाफ मस्जिद में ही होगा, बशर्त यह है कि औरतों की पूरी सिक्योरिटी हो, मस्जिद के इंतजामिया सिक्योरिटी का इंतजाम करते हो, खाने पीने का इंतजाम हो, उनके खजाए हाजात का इंतजाम हो, उनके अच्छे बुरे चीज़ों का इंतजाम, सारी चीज़ें इंतजामिया में है तो वो बैठेंगी, नहीं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मस्जिद में ही बैठना है, मस्जिद से बाहर नहीं बैठ सकते। सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह एक इजाज़त देते हैं कि वो अपने घरों में बैठ सकते हैं, इल्ला कि कोई भी इमाम इसका कायल नहीं है, सहाबा नहीं, ताबईन नहीं, तबे ताबईन नहीं, कोई इमाम कायल नहीं था। सारी औरतें मस्जिद के अंदर ही बनाए बैठेंगी। अगर मस्जिद में उनके लिए इंतजाम नहीं हो तो फिर नहीं बैठेंगी।
یہ آخری بات ہے. اس کے بعد چلو ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے آخر میں, بھائی 10 دن نہیں بیٹھ سکتا, ظاہری بات ہے, کاروبار ہے, بزنس ہے, نوکری ہے, گورنمنٹ سرونٹ ہو, 10 دن کہاں سے چھٹی ملے گی؟ 10 دن نہیں بیٹھ سکتے. کیا 2 دن 3 دن 1 دن 4 دن 5 دن بیٹھ سکتے؟ کیا بیٹھ سکتے ہیں کیا؟ یہ بھی ایک سوال پیدا. بس 10 دن نہیں بیٹھ سکتا, بھائی کیا کروں؟ لیکن سنت جو ہے, واجب جو ہے, وہ 10 دن بیٹھنا ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے, 10 دن کا ہی ہے. لیکن ایک حدیث ایسی ملتی ہے جس سے یہ کر سکتی ہے, جائز ہوتا ہے کہ وہ 3 دن 2 دن یا 1 دن یا 4 دن 5 دن کا بھی بیٹھ سکتا ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دور جاہلیت میں نے نظر مانی تھی کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا. کیا میں 1 رات کا اعتکاف کروں؟ دور جاہلیت میں نے نظر مانا تھا, تو میں 1 رات کا اعتکاف کی نظر مانی تھی, تو کیا میں 1 رات کا اعتکاف کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے نظر مانی ہے تو پھر تم پر اعتکاف کرنا واجب اور ضروری ہو چکا ہے, تم اعتکاف کرو. واجب ہے, نظر مانا تھا نا, واجب ہو گیا ہے. تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر اہل علم یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ 1 دن یا 2 دن یا 4 دن 5 دن بھی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ سکتے ہیں, بشرطے کہ چاند دیکھ کر کے ہی اسے باہر نکلنا پڑے گا. عید کا چاند دیکھ کر کے ہی باہر نکلنا پڑے گا. عید کا چاند دیکھ, یہ رمضان کا اعتکاف ہے, رمضان کا اعتکاف ہے, اس میں آپ کو عید کا چاند دیکھ کر کے ہی باہر نکلیں گے. 1 دن بیٹھ رہے ہیں, فجر کی نماز سے آپ بیٹھیں گے, چاند دکھلا ہے آپ باہر چلے جائیں گے. 2 دن بیٹھ رہے ہیں, فجر کی نماز سے آپ بیٹھیں گے یا مغرب کی نماز سے آپ داخل ہو جائیں گے, کیونکہ دن مغرب سے شروع ہوتا ہے. مغرب کی نماز سے آپ داخل ہو جائیں گے, رات پوری گزر گئی, دن پورا گزر گیا, چاند دیکھ کر کے باہر نکلے. 2 دن پھر مغرب سے, 3 دن پھر مغرب سے داخل ہو کر کے آپ چاند دیکھ کر کے ہی باہر نکلیں گے. آئی بات سمجھ میں؟ اگر 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کا بیٹھ رہے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں, لیکن مسجد کے باہر نہیں جانا ہے. خیال رکھیں, اندر سب کچھ انتظام ہے ماشاءاللہ. کوئی کھانا باہر سے لا کر کے دے گا, بیٹا ہے جو بھی ہے لا کر کے باہر سے دیں گے, یہیں کھائیں گے, یہیں سوئیں گے, یہیں رہیں گے. غسل خانہ ہے, یہیں پر غسل کریں گے. یہ چیزیں ساری اعتکاف کے اندر داخل ہو سکتی ہیں. الغرض میرے عزیز ساتھیوں, اللہ اور بھی بہت سارے باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا, مزید آپ کو میں اور تھکاؤں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں ہم نے سنی ہیں, اللہ مجھے پہلے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کچھ باتیں تو بھی عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم تمام کو شب قدر کا ثواب نصیب فرمائے, 1000 مہینوں کا ثواب اللہ نصیب فرمائے, اور جو کچھ غفلت ہم سے ہو رہی ہے اللہ اسے اپنے رحم و کرم سے درگزر فرمائے. اللہ ہم تمام کی عبادتوں کو قبول فرمائے, رمضان کے روزوں کو قبول فرمائے, رمضان کے قیام کو قبول فرمائے, رمضان کی بقیہ عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے. قرآن کی تلاوت کو سنا جو تراویح میں سنا ہے, اللہ حافظ صاحب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے, ہم سب کو بھی اللہ اس اجر عظیم سے نوازے. اللہ جو کچھ غلطیاں ہم سے ہو گئی اللہ اس کو اپنے رحم و کرم سے دور فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واستغفر واتوب الیہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر.